الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینا کی وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی۔ اللہ رب العالمین اس میں 4 چیزوں کی قسم کھایا ہے 3 آیتوں میں، انجیر، زیتون اور طور سینا۔ اس کے بعد امن والا شہر۔ امن والا شہر کیا ہے؟ اس کے بعد کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، ذلیلوں سے ذلیل تر کر دیا۔ الا الذین آمنوا، اس نیچے پن سے، اس حقارت سے، اس ذلت سے کون بچے ہوئے ہیں؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ تعالی سب حاکموں کا حاکم، سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سورہ 3 کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور اس میں بھی آپ غور کیجئے، والتین والزیتون، 2 چیزوں کی قسم کھا کر فلسطین، بیت المقدس اور اس طرف کا علاقہ مراد لیا گیا۔ وطور سینین، طور سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، وہ مراد ہے۔ وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر یعنی مکہ جہاں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین انسانوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، تو انسان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ بہترین صورت میں پیدا کیا کیا مطلب؟ بھری جوانی، معتدل قامت، اور ابو بکر بن طاہر کہتے ہیں عقل سے مزین، کام کرنے والا، تمیز کرنے کی توفیق اچھے برے میں، بہترین قد و قامت، خود اپنے ہاتھ سے کھانے والا، ظاہر و باطن ہر اعتبار سے اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت، خوب رو، خوب شکل، بہترین حسن والا اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا۔ سر اور جو اس میں ہے، سینہ اور جو اس کے اطراف ہے، پیٹ اور جو اس کے اطراف ہے، شرمگاہ جس کو وہ گھیرے ہوئے ہے، ہاتھ وہ جس کو پکڑے ہوئے ہے، پیر وہ جن کو اٹھائے ہوئے، سب کی ایک نرالی ترکیب ہے۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کریں، ورنہ انسان کے اس جسم کی جو ترکیب اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی کتنی ساری نشانیاں اس کے معبود برحق ہونے پر دلالت کرتی ہیں اگر ہم غور کریں۔ اور آج کے وقت میں جبکہ ایمبریالوجی اور سائنس کی ایسی ترقی جس کے اندر میڈیکل سائنس خصوصی طور پر، صرف آپ ہاتھ سے جو نوالا اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں غور کریں۔ پہلے نظر اللہ رب العالمین نے ایسی بنائی، مناسب جگہ پر، کسی اور جگہ نہیں رکھا،
کہ جانے سے پہلے منہ میں نوالا اس پر آپ کی نظر پڑتی ہے اور اس کے اندر کی اچھائی خرابی ساری چیزوں کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ اب قریب لاتے ہیں، ناک اس کے اندر کسی طرح کی کوئی بدبو تعفن کچھ ہے تو اس کی خبر دیتی ہے۔ زبان پر لاتے ہیں، حلق میں جانے سے پہلے زبان ایک ایسی لیبوریٹری جس کے اندر کڑوا، میٹھا، تیکھا اور دوسرے سارے مزوں کا آپ کو پتہ بتا کر، اور آپ جب چباتے رہتے ہیں تو کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کنکر ہے یا کوئی بال ہے، اور زبان کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بنایا کہ اگر کوئی بال بھی ہے تو وہ اندر حلق میں جانے سے پہلے آپ کی زبان میں پھنس جاتی ہے۔ آپ اس سلسلے میں علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اگر پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں ہماری معلومات میں آئیں گی، لیکن ان معلومات کا فائدہ کیا ہے اگر ان سے ہم اپنے رب کے حق کو نہ پہچان سکیں۔ ذرا آئیے، یہ تو آپ نے جان لیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہاں مفسرین اکرام امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں لکھی ہیں کہ انسان کو عقل سے مزین بنایا، کام کرنے والا بنایا، اچھے برے میں تمیز کرنے والا بنایا۔ اب آئیے اس کے بعد کیا کہتے ہیں پھر، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ سیاق سے جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ کہ یہ حال قیامت کے دن کافر کا ہوگا۔ کس کا ہوگا؟ اور یہ کہ وہ اس دن سب سے بری شکل و صورت میں ہوگا، سب سے بری شکل و صورت میں ہوگا، باوجود اس کے کہ وہ یہاں دنیا میں انوکھے اور خوبصورت شکل میں تھا، لیکن آخرت میں ایسی شکل کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس نعمت کا شکر، غور کریں میرے بھائیو، واللہ اللہ کی ایک ایک نعمت۔ اچھا، یہاں امام آلوسی نے کافر استعمال کیا لفظ، تو یہ کفران نعمت بھی ہے اور وہ کفر بھی ہے جو اللہ کے انکار پر مشتمل ہے۔ اور پھر نہ بھولیں اور خوش فہمی میں نہ پڑیں کہ صرف کافر ہی ہیں، بلکہ بد عمل مسلمان بھی ہوں گے، گنہگار مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم جب خود قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث پڑھتے ہیں، تو وہاں قوم، خاندان، قبیلہ، نسل یا ملک یا کوئی سٹیٹس، کوئی لقب، اس بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہے۔ کوئی لیبل ہم نے لگا لیا اس پر ہمیں جنت ملنے والی ہے، نہیں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بہترین شکل میں پیدا کیا، پھر اس کو نیچوں سے نیچا، ذلیلوں میں سب سے ذلیل تر کر دیا۔ کیا ہم بھی ویسا بننا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہیں گے نا؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے فوراً بعد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کریں۔ اور آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کا کیا حال ہے؟ الا من رحم ربہ، بہت کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحیح ایمان والے، صحیح عمل والے ہیں، لیکن اکثریت کی کیا صورتحال ہے کہ نام دعویٰ اسلام کا، ایمان کا، لیکن عمل سے کوسوں دور ہے، عمل سے کوسوں دور ہے۔ اب آپ احادیث میں پڑھیں گے، قرآن مجید کی آیات میں مختلف گناہوں کا برا انجام پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ قرآن مجید میں سود کھانے والوں کا کیا منظر اللہ نے بیان کیا؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کھانے والے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے جیسے ان کو کچھ آسیب ہو گیا ہے، پاگلوں کی طرح سے
اب کون چاہتا ہے کہ اپنا حال اس طرح سے ہو؟ چاہتا ہے کوئی؟ نہیں چاہتا تو پھر سود کو چھوڑ دے، سودی معاملات کو چھوڑ دے۔ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کو الٹا لٹکا دیا جائے، پیر اوپر ہو اور نیچے سر لٹکتا رہے، اس کے جبڑے پھاڑ دیے جائیں، ناک پھاڑ دیے جائیں، آنکھ پھاڑ دیے جائیں اور اس میں سے خون رستا رہے؟ کسی کو یہ پسند ہے؟ جب یہ پسند نہیں ہے تو پھر طاقت رکھنے کے باوجود روزہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برا منظر اور عذاب دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کو عذاب ہو رہا ہے؟ ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس طرح خون رس رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ کون؟ جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ روزہ دن بھر رکھ کر وقت سے پہلے افطار کرنے والوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اور جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں لکھا، وَمُقَرَّرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّوْمَ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ زِنْدِيقٌ مَشْكُوكٌ فِي إِيمَانِهِ أو مَشْكُوكٌ فِي إِسْلَامِهِ۔ جو آدمی بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے، اس شخص کے بے دین ملحد ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، بلکہ اس کے اسلام اور ایمان میں شک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج دھوپ کا، معمولی بہانوں کا ہم عذر لنگ رکھتے ہیں اور روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ ایک صاحب تو کہہ رہے تھے، ارے نہیں بھائی، میں تو شام تک بغیر کھائے ہوئے صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندو، ایمان اپنا مضبوط کرو۔ آج میری اس چھوٹی عمر میں کتنے ایسے بزرگ ہیں، کتنے ایسے بیمار ہیں جن کو دن بھر میں کتنی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، دن بھر میں کتنے مرتبہ ان کو کھانا پڑتا ہے، ہر 2 گھنٹے میں، لیکن الحمدللہ رمضان کی قدر وہ محسوس کرتے ہیں، رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں، اور اللہ انہیں توفیق دیتا ہے اور الحمدللہ وہ روزہ پورا رکھ پاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے، آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے آپ نے سنا کہ جو شخص بغیر کسی حاجت کے لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، مانگنا اپنا یہ پیشہ بنا لیتا ہے، کل قیامت کے دن آئے گا تو کیا حال اس کا ہوگا؟ میرے بھائیو، یہ کچھ مناظر میں الگ الگ جو بیان کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں بنایا، لیکن اس کی بدعملی کی وجہ سے وہ انتہائی برے سے برے شکل میں، انتہائی برے سے برا ہوگا۔ اور آج ہم زندہ رہتے ہوئے اپنی یہ داڑیاں چھلوا کر اپنی شکل کو اللہ کے سامنے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں بنایا، اللہ نے مردوں کو داڑھی دی، تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ نے غلط فیصلہ کیا؟ پھر کیسے تم اپنا یہ فیصلہ کرتے ہو؟ کس ایمان کی بنیاد پر کرتے ہو کہ داڑھی کاٹنا میرے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ اور آج ہم داڑھی کو سنت سمجھتے ہیں۔ نہیں، کئی سارے علماء کا یہ فتویٰ ہے، قول ہے، احادیث کی بنیاد پر، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے صیغے کے ساتھ حکم دیا ہے، اعف اللحا، اعف اللحا، وفر اللحا، ورخ اللحا، 7 قسم کے عربی الفاظ امر کے صیغے کے ساتھ آئے ہیں۔ پھر وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف المشرکین، خالف المجوس، خالف الیہود، ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو زیادہ ہینڈسم بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے داڑھی چھلا کر خوبصورت بننا چاہتے ہیں، اور اللہ نے جو داڑھی دی ہے خوبصورتی عطا کر کے اس کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے؟ کل کے دن اسی گناہ کی وجہ سے اللہ بری سے بری شکل اگر کر دے گا تو ذرا سوچو، ڈرو اس اللہ رب العالمین سے۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں، کسی نیکی کو چھوڑتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ میری تو روزی آ رہی ہے، روزی بند نہیں ہے، مجھے تو اس کی سزا نہیں مل رہی، میری نوکری بھی پکی ہے، مجھے تو کوئی سزا نہیں مل رہی۔ ایسا نہ سوچو، اللہ رب العالمین کی سزا، اللہ رب العالمین کی سزا کبھی بے آواز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی سزا میں سے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، لم اوفق لی قیام اللیل
مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، بتائیے کیا سبب ہوگا؟ تو کہا انظر الی عمرک ربما اذنبت ذنبا، کہ دیکھو تم اپنی حالت پر غور کر لو، تم نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس گناہ کی وجہ سے تم کو قیام اللیل کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ اور آج کتنے سارے فرائض ہم سے چھوٹتے ہیں اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ذرا اس آیت کو پڑھنے کے بعد اپنا ایمان تازہ کرو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے۔ داڑھی اللہ نے دی یا کسی اور نے دی؟ خوبصورت شکل میں اللہ نے بنایا، کسی اور نے بنایا؟ اس داڑھی کو چھیل کے اللہ کے خلاف کیا ہم بغاوت کر رہے ہیں اور شیطان کی خواہش کو پوری کر رہے ہیں؟ جس شیطان نے یہ کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی خلقت میں تبدیل کر دیں، اللہ کی جو بناوٹ ہے، اللہ کی تخلیق جو ہے اس کے اندر تبدیلی کریں۔ اے اللہ میں انسانوں کو یہ حکم دوں گا۔ تو آپ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں یا شیطان کا حکم پورا کر رہے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں اور اپنا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اس ذلت سے وہ لوگ بچیں گے، دنیا کے اندر بھی مختلف قسم کی ذلتوں سے وہ بچیں گے، آخرت میں بھی ذلتوں سے وہ بچیں گے جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اور ان لوگوں کے لیے نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ پھر آخری آیت اس میں أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا اللہ تعالی سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ جو کسی پر ظلم و جور نہیں کرتا، اس کے عدل پر ہی قیامت کا وقوع ہوگا۔ دنیا میں جس کسی نے ظلم کیا تو مظلوم کو پورا پورا انصاف دلائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہم کسی بھی طرح کے چھوٹے سے چھوٹے ظلم سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا خطرناک قسم کا ہائیسٹ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کا کوئی حق مار لینا، کسی کو ناحق گالی دینا، کسی کو ناحق تھپڑ مارنا، یہ سارے بھی ظلم میں آئیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے تم ہر قسم کے ظلم سے چھٹکارا پا کے وہاں حاضر ہونے کی کوشش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض او من شيء فليتحلله قبل ان يأتي يوم لا دینار فيه ولا درہم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، ہمارے درمیان میں مفلس قلاش فقیر وہ ہے جس کے پاس پیسہ روپیہ نہ ہو، جس کے لیے گھر مال وغیرہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وأکل مال هذا وسفک دم هذا وقتل هذا۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے زکوٰۃ وغیرہ کے ساتھ میں آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی گناہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مار دیا ہوگا، کسی کو تہمت لگائی ہوگی۔ وہ سارے مدعی بھی جمع ہو جائیں گے، فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیاں ان سب لوگوں کو دی جائیں گی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ اخذت من سیئاتہم ثم طرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ ان لوگوں کے بہت سارے گناہ ان کے کیس کے برابر کے اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ظلم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو۔ اللہ رب العالمین ایسا عدل والا، ایسا انصاف والا ہے کہ کسی کے ساتھ وہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اتنا عدل کہ اگر کوئی سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری کو ناحق ماری ہوگی، اللہ ان دونوں کو زندہ کرے گا، ان کا حق دلوائے گا، فیصلہ کرے گا، پھر ان کو مٹی کر دے گا۔
اس لیے اس قیامت والے دن سے بھی ہم خوب ڈرتے رہیں۔ اس صورت کے اندر جو ہدایات ہیں اس میں پہلی ہدایت یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح انسان کے اللہ کے پاس شرف و کرامت پانے کا اہم سبب ہے۔ انسان اللہ کے پاس عزت و شرافت کیسے پا سکتا ہے؟ ایمان اور نیک عمل کے ذریعے۔ داڑھی رکھنا نیک عمل میں ہے، روزہ رکھنا نیک عمل میں ہے، قرآن پڑھنا نیک عمل میں ہے، فلمیں نہ دیکھنا نیک عمل میں ہے، گانے نہ سننا نیک عمل میں ہے، اپنے جوالوں میں سے موبائل میں سے گندے تصویریں سب نکال دینا یہ نیک عمل ہے۔ ان سب چیزوں کا بھی ہم خیال کریں، اور اسی طرح دین کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، خلاص، نہیں میری امی ایسے بول رہی ہیں ان کی بات بھی تو ماننا، میرے ابو جی ایسے بول رہے ہیں ان کی بھی تو عزت کرنا، میری بیوی مانتی نہیں میں کیا کروں، ارے بہت سمجھایا بچوں کو لیکن سنتے نہیں۔ یہ سب ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں، ان سب بہانوں سے ہم اللہ کے حکم کو پیچھے ٹال دیتے ہیں۔ نہ، دین کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دیں اور مکمل مطیع یعنی فرما بردار بن جانے کی شدید خواہش رکھیں، اس لیے کہ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اب آئیے میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں ہم سورۃ الم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ اب اس کے بعد ایک عمومی بات ہے، فإن مع العسر یسرا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں خوب محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ اس میں سب سے پہلی آیت الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہاں پر بالخصوص سینے کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ انسانی احساسات اور علم حاصل کرنے کی جو اصل جگہ ہے وہ سینہ ہی ہوا کرتا ہے، اور یہی انسانی نفس کی بڑی اہم جگہ ہے، یہی بڑی اہم جگہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر کیا فرمایا؟ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست، اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب۔ کیا ہے؟ کہاں پر ہے وہ؟ گھٹنے میں، سر میں، سینے میں؟ سینے میں ہے، جی ہاں۔ تو سینہ یہ انسانی احساسات، علم حاصل کرنے اور ان سب کے لیے بڑی اہم جگہ ہے۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا آپ پر اتنا احسان ہے کہ اس نے آپ کے سینے کو کھولا اور اس میں ایسی وسعت پیدا فرمائی کہ آپ دعوت کے کام کے لیے صحیح طور پر کھڑے ہو سکے، اور نبوت کا جو بوجھ اور وحی حفظ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ سنبھال سکے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ یہ تو معنوی اعتبار سے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اس کے اندر وہ بات شامل ہے۔ ایک بچپن میں جب آپ 4 سال کی عمر تھے، اور ایک دوسری مرتبہ معراج سے پہلے جو حقیقت میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد ذرا دیکھیں، ہم سب کے لیے اس کے اندر بہت بڑی عبرت اور نصیحت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے 2 بار ذکر کیا نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ العسر 2 مرتبہ آیا ہے، مگر معرفہ استعمال ہوا۔ معرفہ استعمال ہوا کا مطلب الف لام کے ساتھ ہے، الف لام کے ساتھ، اس لیے وہ ایک ہی شمار ہوگا، اس لیے وہ ایک ہی شمار ہوگا۔ اور یسر 2 مرتبہ آیا ہے۔ یسر کیا ہے؟ 2 مرتبہ آیا ہے، مگر کیسا استعمال ہوا؟ بغیر الف لام کے، نکرہ، اس لیے وہ 2 ہے۔ میرے بھائیو وقت نہیں ہے، ورنہ یہ علم البلاغہ اس کو کہتے ہیں، علم البلاغہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ایک العسر کے ساتھ کتنے یسر ہیں؟ 2 ہیں،
ایک مشکل سے پہلے اور ایک مشکل کے بعد. اس لیے جب کسی مشکل میں ہو تو نہ گھبرائیں, جب کسی پریشانی میں ہو گھٹن محسوس نہ کریں. اللہ کی رحمت سے, اللہ کی طرف سے آسانیاں, کشادگیاں ملنے کے بارے میں نا امید نہ ہو. اللہ سے امید رکھیں, اللہ سے صدق دل سے دعا کرتے رہیں. اس لیے کہا چنانچہ ایک مشکل دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہ آئیں. اس کے اندر عمل کی دعوت, عمل کی بات میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. یہ پہلا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور اس کے بعد ہم سب کے لیے ہے نا حکم. یہ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وقت, کوئی ایک منٹ بھی, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ارے ٹائم پاس کے لیے ہے یار, ایسا گزرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک منٹ بھی بیکار کسی غیر مفید کام میں گزرتا تھا؟ ہرگز نہیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا گیا کہ آپ جب فارغ ہوں تو عبادت میں خوب محنت لگائیں. اور ہم کیا کرتے ہیں, ارے مولوی صاحب دن بھر روزہ رکھ کے وہ قرآن کی کلاس سے تو آئے, ذرا سا کیرم بورڈ کھیل لے رہے ہیں, تھوڑا سا پتے کھیل لے رہے ہیں, ارے تھوڑا سا یہ چیس کھیل لے رہے ہیں, ارے تھوڑا سا یہ, اب یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادھر فرض کی نماز بھی چلی جاتی, فرض نماز بھی چلی جاتی, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک اوور اور ہے, ارے یہ ہمارا پسندیدہ پلیئر ہے, ارے اس کی بیٹنگ بڑی اچھی رہتی ذرا مجھے دیکھنا ہے, ارے یہ بہت اچھا بالنگ کرتا ذرا دیکھنا. یہ ایک تھوڑا سا اسی میں کیا ہو جاتا ہے, ہمارے کتنے فرائض چھوٹ جاتے ہیں, ہم لوگ کتنے واجبات کو چھوڑ لیتے ہیں, کئی حرام کاموں کا ارتکاب. نہیں یہ میرا پسندیدہ کھلاڑی, اب دیکھو انہیں وکٹ لے کے رہیں گا, نہیں تو دیکھ میں 50 ریال شرط لگاتا ہوں. حرام کام میں پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے؟ میرے بھائیوں ذرا اس آیت سے بھی سبق سیکھیں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم مسلمان ہیں, کن کاموں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں فراغت ملے, فرصت ملے تو کس میں لگاؤ وقت؟ اللہ اکبر. ساری زندگی ہم اللہ کی بندگی میں گزاریں, اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ عز و جل ان دو صورتوں کو جو آج ہم نے پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی, اور اس میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, دیکھتے ہیں ایک ہفتے کے اندر کہ اس آیت کے اوپر کون کون عمل کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے, اللہ ہم سب کے چہروں کو داڑھیوں کے ساتھ منور فرمائے, خوبصورت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.